بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارف نظامی اور غلام سر موجود ہیں، ڈی این اے پروگرام ہے اور پاکستان کے حالات و واقعات ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج بڑا واقعہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کو ایک دفعہ پھر ان کی پارٹی یعنی مسلم لیگ این نے اپنی صدارت کے لیے منتخب فرمایا۔ ان کے مقابلے میں ایک امیدوار تھے، پتہ نہیں وہ کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے، تو باقی عہدیدار بھی بغیر مقابلے کے ہوئے ہیں۔ بہرحال وزیر اعظم صاحب نے وہاں بڑی دھواں تقریر کی۔ ویسے جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو بڑے کسی اور دنیا میں تھے، لیکن جب وہ سٹیج پر کھڑے ہوئے تو بعد ان کے ناقدین کا خیال ہے کہ وہ بشاش اور اپنے حالات و واقعات سے خوش تھے، جو کہ میرا موقف نہیں ہے۔ جی نظامی صاحب۔ ہاں، آج کا جو پارٹی الیکشن تھا تو انکرن کرایا گیا، اس لیے کرایا گیا کہ ریکوائرمنٹ تھی، ان کو نشان نہیں الاٹ ہو رہا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ اور جو پارٹی کانسٹیٹیوشن ہے اس کی آج یعنی جو سب سے بڑی پارٹی جو کہتی ہے اپنے آپ کو اور ہے بھی ادوی اکثریت کے لحاظ سے، انہوں نے اور ڈیموکریسی کا مالا جپتی ہے، انہوں نے اپنے الیکشن میں جمہوریت کی دھجیاں اڑا دی اور آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والوں نے اپنے جو آئین ہے پارٹی کا، اس کے آرٹیکل 122 120 120 کی خلاف ورزی کی۔ وہ یہ کہتی ہے کہ میں ذرا ایکسپلین کروں کہ پارٹی وڈ ہولڈ الیکشنز ایٹ آل لیول، یعنی پارٹی کے تمام الیکشن جو ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے اور ایک ڈیموکریٹک اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوں گے ہر 4 سال بعد۔ اچھا، اب 4 سال کے مطابق یہ جو موجودہ الیکشن ہے یہ ڈیو تھے 2015 میں، جولائی یا اگست 2015 میں۔ چلے بہرحال دیر آیا درست آیا، کروا دیے انہوں نے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب ان الیکٹڈ اپوز ہوئے، ان اپوز الیکٹ ہوئے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، بلا مقابلہ ہوئے، اور اس کے لیے کوئی سیکرٹ بیلٹ تو نہیں ہوا نا، کیونکہ بلا مقابلہ تھا۔ اب ساری جو اسکیم آف تھنگس تھی وہ یہ تھی کہ ان کو بلا مقابلہ منتخب کرانا ہے، کوئی بلا شرکت غیر یہ جناب، اور پھر مبارک سلامت کے ڈونگرے برسانے۔ یعنی کوئی شبہ تھا کہ وہ ہار جاتے ہیں، یعنی کیا تماشا؟ آپ اندازہ کریں کہ ایک صاحب ہیں پرنس عبد القادر بلوچ، ایک بلوچستان، انہوں نے کہیں ڈال دیے، اپنی خود ہی ڈلوا دیے، وہ پیپر ڈال دیے۔ اب جو چیف الیکشن کمشنر کون تھے، جو جعفر اقبال گجر جو ہیں، سنیں ان کی بڑی کلاس لی گئی کہ آپ نے کیوں ایکسیپٹ، تو وہ کاغذ جو ہیں ریجیکٹ کر دیے گئے۔ حالانکہ آپ مجھے بتائیں کہ کتنے ووٹ لے جانا تھے اس آدمی نے، بلکہ 2 4 10 نکل آتے تو اور اچھا ہوتا، لیکن جلدی میں اور اپنی بلا شرکت غیر اپنی مقبولیت کا دھونس بٹھانے میں یہ جلدی کی گئی۔ اور باقی جو عہدیدار ہیں وہ بھی بندر باٹ ہے، نائب چیئرمین اور جو نائب صدور ہیں وہ بھی اسی طرح ان اپوزڈ ہوئے۔ لیکن غلام حسین صاحب، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس کی ایک تو یہ خلاف ورزی ہوئی، دوسری ہوئی کہ الیکشن مکمل نہیں ہوا، اچھا، ایٹ آل لیولز۔ سیکرٹری جنرل جو ہے وہ ظفر اقبال جھگڑا بن گئے تھے، گورنر، تو اس کی وجہ سے خالی تھی، اس کو فل اپ نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہتاب عباسی جب جو سابق گورنر ہیں، ان کو 2 سال ہو چکے ہوئے ہیں، وہ کین ہے ٹو اسیوم دس پوسٹ، تو ان کو نہیں بنانا چاہتے، وہ چاہتے ہیں ایک لوٹا اعظم ہے، امیر مقام، وہ جلسے تو بڑے بڑے کراتا ہے نا، جلسے کراتے ہیں، میاں صاحب ان کو بنانا چاہتے ہیں۔ چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب جو ہے مہتاب عباسی کے حامی ہیں، اور پارٹی کے اندر یہ بڑی ریزنٹمنٹ ہے کہ وہ نہ صرف یہ جو امیر مقام ہیں کہ یہ لوٹے تو اور بھی بڑے پی ایم ایل این میں نمبے باقی پارٹیاں کڑیاں اور باقی لوٹوں کے بغیر ہے، میں نام لیتا جاؤں تو آپ یہ انگلیوں سے زیادہ ہی ہیں جو میرے لیٹڈ بھی۔ اچھا، اب وہ لوٹا جی بڑا متشدد قسم کا لوٹا ہوتا ہے نا، جو مشرف کا بڑا جعلی قسم کا سپورٹر تھا اور چودھری کو بھی بڑا جعلی قسم کا سپورٹر تھا۔ اب اس کو اگر پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنا دیا آپ نے تو اپورچونزم کے علاوہ اور کیا ہے؟ یہاں بھی آئین کی خلاف ورزی ہوئی۔
نظامی صاحب مجھے تو آپ کی سمجھ نہیں ایک منٹ، معاف کرنا، ایک منٹ. یہ غلام حسین صاحب، یہ الیکشن نہیں تھا، یہ ایک مغلیہ حکمران کی تاج پوشی تھی. نہیں یہ دیکھیں آپ، آئی ایم سوری، میرا مطلب ہے کہ آپ کچھ یعنی انہوں نے آئین اور دستور کے مطابق الیکشن کرایا ہے اور اپنی جمہوریت کو فالو کیا ہے. ہمیں پسند آئے نہ آئے ہمیں کیا. کون سا دستور، کون سا آئین یار، کیا باتیں کرتے البتہ ہیں وہ آپ. پرویز رشید جو اور آپ یہ بھی بات کریں گے ہم آگے کہ یہ نہیں کہ اس عوام میں صرف سبھی ننگے ہیں، یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں، اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. تقریر تو سن لیکن لیں، جو تقریر دل پذیر ہے وہ نیلے پہ دل ہے. اب ذرا سنا تو صحیح کچھ حصہ اس کا اگر یہ ہے تو. ڈگڈگی بجانے والے جو ہیں اللہ وہ آج بھی ڈگڈگی بجا رہے ہیں اور عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، ورغلا رہے ہیں. آپ کو موقع دیا ہے اللہ نے ایک صوبے کے اندر، آپ لوگوں کو اگر کام کر کے دکھاتے تو لوگ آپ کے معترف ہوتے. آپ نے تو سارا وقت جو ہے وہ کنٹینر میں کھڑے ہو کے گزار دیا ہے، آپ نے سارا وقت جو ہے وہ ناچ گانے میں گزار دیا ہے. اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس نیا پاکستان بنانے کے لیے جس نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ کہاں ہے. جب وہ غور سے دیکھتے تو ان کو نظر آتا وہ کسی کنٹینر میں کھڑا ہے. جب وہ غور سے دیکھتے کہ وہ کسی اپنا جگہ پہ ناچ گانا میں مصروف ہے. مجھے لگتا ہے جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں وہ 2018 باقی پاکستان تو کیا، وہ کے پی کے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. مجھے نہیں پرواہ کون کنٹینر پہ آتا ہے، مجھے نہیں پرواہ کون کیا کہتا ہے، کتنی گالیاں نکالتا ہے، کتنا برا بھلا کہتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں ہم اسلام آباد کو جیم کر دیں گے، بند کر دیں گے. ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم تو سڑکیں بناتے چلے جائیں گے. تم سڑکیں ناپتے رہو، سڑکیں ناپتے رہو. نظامی صاحب یہ کیا ہو گیا وزیر اعظم صاحب کو؟ ان کو کہہ رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں اور گالیاں خود دے رہے ہیں. ان کو دشنام ترازی کر رہے ہیں اور خود شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ہی برہم ہو رہے ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ سڑکیں بناتے رہیں گے اور ناپتے رہیں. آپ یہ نہیں سڑک ناپو، نہیں تو کمیشن سڑکیں ناپیں آپ کے جائیں. تو کمیشن کون کٹھی کر رہے ہیں؟ اور یہ دوسری Who is making money out of this؟ غلام حسین صاحب ایک اور بات بتائیں مجھے کہ یہ ڈگڈگی بجانا ہے، یہ ڈگڈگی تو بجائی جاتی ہے نا، ایک مداری بجاتا ہے بندر کا تماشے کے لیے. تو یہاں ڈگڈگی بجانے والے کون ہیں اور بندر کا تماشا کون دکھا رہے ہیں؟ اب آج کے جو میاں صاحب کی تقریر ہے نا، اس کا لب لباب یہ ہے کہ جی ہم ترقی، پروگریس اور کیا کچھ دودھ کی نہریں بہا رہے ہیں اور اپوزیشن اس میں دودھ میں مینگنیاں ڈال رہی ہے. یہی تجزیہ ہے نا، یہی آپ متفق ہیں نا اس میں. اب اس میں جو بہت سارے دعوے ہیں نا وہ ڈگڈگی بجا کے قوم کو بندر بنایا ہوا ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ جی بجلی جو ہے وہ 4 تا 5 روپے فی یونٹ رہ جائے گی. بھائی یہ آپ ایسا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گرڈ کے اندر 2018 تک 30,000 میگا واٹ بجلی آ جائے گی اور ہم نے جناب یہ کر دیا وہ کر دیا. حقیقت کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے غلام حسین صاحب جب یہ برقی اقتدار آئے ہیں، ڈالر جو ہے 115 روپے، $115 کا ایک بیرل تیل کی، اور بجلی کتنے تھی؟ 9 روپے پر یونٹ. اب بجلی یہ جو تیل کا بیرل وہ 50 روپے ڈالر ہے اور بجلی کتنے کی ہے؟ 15 روپے. 12 روپے ہے جو منیمم ریٹ ہے اور وہ 20 روپے تک جاتا ہے. آپ کی برآمدات جو کہ اس دور میں جس میں ملک دیوالیہ ہو گیا تھا، $25 بلین، 25، آج کتنی ہیں؟ وہ 20، 19. تو ڈگڈگی کون بجا رہا ہے جناب؟ آپ ایک اور بات دیکھیں، 100 ٹیکسٹائل ملیں بند پڑی ہیں. ڈگڈگی کون بجا رہا ہے؟ وزیر اعظم کو یہ زبان زیب نہیں دیتی. نہیں دیکھیں نا، نہیں غلام حسن صاحب میں ذرا تھوڑی سی اور بات کرنا چاہتا ہوں. گردشی کردے کہ جی یہ گردشی کردے جو ہیں حل ہو جائیں تو بجلی کو وہ 500 بلین دیتا ہے. انہوں نے یہ کیا کہ 3.5 روپے بجلی پر یونٹ بڑھا دی، اس سے گردشی کردے ختم کر دیا. آج گردشی کردے ماشاءاللہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تھی اس سے بھی زیادہ. تو یعنی کہ جو دعا کی مرض بڑھتا گیا، مرض بڑھتا ہی گیا. اور اس کے باوجود یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو دودھ کی طرح بات. یہ ویسے کس چیز پر بینک کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بات ہے، یہ اقتدار میں آدمی اندھا ہو جاتا، اقتدار کا نشہ. اب یہ آج جو الیکٹ ہوئے ہیں
بعض میرے دوست بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، لیکن یہ اکبر بادشاہ کی تاج پوشی اور اس کے نورتن جو ہے ان کو چن کے، نہیں، پر انہوں نے یہ الیکشن نہیں ہے، یہ سلیکشن ہے. سلیکشن ہے جی، ہینڈ پکڈ چمچگان یہ ہے اس کے لیے. ہاں، اگرچہ غلام حسن صاحب اب بریک کی طرف ہم جانے والے ہیں، میں یہ بھی بتانا چاہوں گا مختصراً کہ باقی پارٹیوں میں بھی کوئی ایسی حالات نہیں ہیں، لیکن مسلم لیگ پی ایم ایل این اس لحاظ سے منفرد ہے کہ مسلم لیگ کے ساتھ نون کا علاقہ کا مطلب ہی نواز شریف. ہاں تو پھر یہی ہے، ہمیں تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں، جو مرضی لاکھ کے لگاتے پھریں، لیکن وہ جو ان کے دعوے ہیں کہ ایک پائی ہم نے غلط خرچ نہیں کی، معاف کرنا، یہ بھئی لیک آف ٹرانسپیرنسی کا تو اب کوئی حال ہی کوئی نہیں ہے. اب کیا ہم بات کریں اس پہ؟ نہیں، کوئی بات رہ نہیں گئی. انہوں نے کہا کہ میں ان جو الزامات جو پاناما پیپرز کے متعلق ہیں اور کرپشن کے متعلق ہے اور جو لوٹ مارا ہے، ڈاکہ زنی ہے، چوری ہے اور پیسہ ملک سے باہر جانے کے متعلق ہیں، میں ان کا جواب دینا توہین سمجھتا ہوں. اگر آپ وزیر اعظم ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ الیکٹڈ ہیں، جس کو مخالف ڈسپیوٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں جو ہوں میں جواب دینا اپنی توہین سمجھتا جو وہ ڈیوڈ کا. آپ بات سنیں، جب ان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، ان کی توہین یا عزت کا سوال نہیں ہے. یہ پاکستان کے جمہوری نظام، پاکستان کی عزت کا سوال ہے کہ ہمارے حکمران بڑا اسلام کی مالا جپتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا؟ اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ اسلام کی تاریخ میں جو حکمران ہیں وہ کس طرح اکاؤنٹیبلٹی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت عمر کو تو ایک بدو نے کہا کہ بھئی آپ کا تو قد بھی لمبا ہے، تو آپ یہ چادر کہاں سے؟ لیکن غلام صاحب آج کے بدو جو ہے نا وہ دوسری مالا جپتے ہیں، ان کے ماسٹرز ہیں. اسی لیے تو دیکھیں نا 6 مہینے ہو گئے انہوں نے ڈنگ ٹپاؤ کام کیا، وہ پاناما کا پتہ ہی کہ نہیں لگتا. نہیں لگ رہا ہے تو انہیں گل کرنے دے. اور بھی ہم نے اور اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے، اور وہ کیا ہوا جو سٹوری کس نے لیک کی، اور بیف فیڈنگ جس کے لیے کور کمانڈرز کا ہائیسٹ فورم آف پاکستان آرمی، انہوں نے لفظ یوز کیا، فیڈنگ کس نے کی ہے، اور بریچ آف نیشنل سیکیورٹی. ہاں اس پہ کچھ ہے، میرے پاس بھی انپٹ ہے، آپ کے پاس بھی ہوگی ضرور. اور ہمارے ابھی ہم نے اور بھی خبریں دینی ہیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی نظامی صاحب، تو اندر ان کی کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ وہ یہ جو انگریزی اخبار میں جو سٹوری چھپی اور اس کے بعد جو چل رہا ہے اس میں تو غلام حسن صاحب میری تو سمپل انپٹ یہ ہے کہ مجھے چودھری نثار علی خان نے اعزاز بخشا کہ انہوں نے سی پی این ای اور اے پی این ایس کے ساتھ مجھے بھی بلا لیا. آپ کو معلوم ہے نا کہ اے پی این ایس والے تو مجھے ریڈ ریڈ کو تو بل سمجھتے ہیں کبھی. نہیں آپ کو تو خصوصی دعوت نامے پر سی پی این ای والے تھوڑی عزت کر لیتے ہیں، لیکن میں وہاں گیا تو دیکھا وہی بڑا اچھی میٹنگ تھی. نثار صاحب نے سیاق و سباق میں سارا کچھ بتایا، لیکن اصل بات کی طرف کوئی نہیں آ رہا تھا. اور اے پی این ایس بھی جو ہے کوئی ادھر ادھر کی باتیں زیادہ ہو رہی تھی. یہ کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ بھئی اصل بات یہ ہے کہ آپ جو اصل ایشو ہے اس میں ہیں، جو آزادی صحافت کا ایشو ہے کہ ایک رپورٹر کو یا ایک صحافی کو ای سی ایل پہ ڈالا گیا. تو اس میں پھر مجھے یہ کہنا پڑا نثار علی خان صاحب کو. میں نے کہا جی بڑا اچھا کھانا ہے، ڈیزرٹ بھی ہو گیا، اب اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. لیکن جانے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم باہر جا کے کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم کیا لے کے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا بتائیے کہ کیا آپ کے کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا دیکھیں ان دو ایشوز کو، جہاں تک جو آپ نے بھی کہا نا کہ سورس اس خبر کا اور ای سی ایل کے معاملے کو الگ الگ کریں اور ای سی ایل کے معاملے کو ختم کریں. یہ آپ کی غلطی ہے. جو آپ ان کا جواز یہ تھا کہ اگر ہم نہ ڈالتے ای سی ایل پر، لوگوں نے کہنا تھا یہ جا رہے تھے اگلے دن باہر، تو جو مقتدر حلقوں نے کہنا تھا کہ ان کو بھگا دیا گیا. ڈال دیا تو وہی مقتدر حلقے جو ہیں میرے خیال سے انہوں نے یہ کہا کہ جی، اور انہوں نے ٹھیک کہا کہ ہم تو کہہ رہے تھے سورس معلوم کریں، آپ نے اس کو ای سی ایل پر ڈال کے سرل المیڈا کو سارا رخ بات اسی ووٹ دیے. فوج نے ان کو آزادی صحافت کے خلاف کیا، حالانکہ فوج کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں. لیکن آپ کے کہنے پر انہوں نے تو نثار صاحب میں حیران کن بات یہ تھی
کہ نہیں اور دوستوں میں نے کہا اگر میں کریڈٹ لینے کی کوشش کروں، لیکن میں سمجھ رہا ہوں جس دو ٹوک انداز سے ہماری صحافتی تنظیموں کو بات کرنی چاہیے نا مالکان کی، تو آپ نے تو کی ہے نا، انہوں نے نثار صاحب نے فوراً اچھا وہ فاروق فیصل میں یہ بتانے لگا نا، نثار صاحب نے تو لگتا تھا کہ ان کی سے بات کرتے ہیں کہ مجھے یہ تاثر ملا کہ نثار صاحب چاہتے تھے کہ یہ میٹنگ جو ہے اس کے کندھے پہ بندوق رکھ کے اس معاملے کو ختم کیا، جو کر دیا نا۔ اب وہ فاروق فیصل صاحب کے پاس بڑی یعنی کافی ڈیٹیلز ہیں کہ ہو کیا رہا ہے وہاں اور ہوا کیا ہے، اور ابھی جو میرے پاس سٹوری ہے وہ بعد میں آئے گی۔ فاروق فیصل صاحب فاروق فیصل ہمارے جو سینئر اینالسٹ ہیں اور وہاں اسلام آباد ڈائریکٹر بھی ہیں اسلام آباد۔ فاروق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کیا تفصیلات ہیں جی؟ وزیر داخلہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی آئے دن وہ لڑ جھگڑ کے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ جی بالکل، ان کا ایک اپنا انداز ہے کام کرنے کا۔ وہ ان کا نزدیک یہ ہے کہ وہ میاں محمد نواز شریف کے بہت سب سے زیادہ خیر خواہ وہ ہیں، اور وہ اکثر جو ہے وہ ان کی اپنی ایک لائن ہوتی ہے۔ اور یہ بھی جب یہ معاملہ شروع ہوا اور چودھری نثار صاحب کے ذمہ لگایا گیا اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا، تو انہوں نے فوری طور پہ اگلے دن وزیر اعظم نے چلے جانا تھا آذربائیجان، وہ آذربائیجان گئے ہیں تو پیچھے سے انہوں نے انہیں ECL میں ڈال دیا۔ اس کا جیسے یہ عارف صاحب نے بتایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم نے تو نہیں یہ کہا، تو دوسری طرف سے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے بھی جو ہے ان کے اس اقدام کو ڈسون کر دیا گیا۔ اور جس وقت APNS اور CPNE کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس سے پہلے چودھری نثار علی خان کی وزیر اعظم ہاؤس میں مریم نواز سے ملاقات 20 سے وہ ریکارڈ پر ہے PM ہاؤس کے صاحب کے مطابق، وہ ان کا اندراج ہوتا ہے، وہ آئے ہیں PM ہاؤس میں۔ اور اس کے بعد جو وزیر اعظم ہاؤس کے جو ذرائع ہیں یا جو جس طریقے سے ہمیں اطلاعات ملتی ہیں اس میں یہ طے ہو گیا تھا کہ وہ واپس لے لیں گے۔ مریم نواز صاحبہ سے وزیر داخلہ کوئی آواز مجھے صاحب نہیں ہے، مریم نواز صاحبہ سے ملاقات ہوئی ہے اور ریکارڈ بھی یہ ثابت کرتا ہے۔ ویسے بھی میاں نواز شریف کی تو موجودگی میں وہ قائم عملی طور پہ وہی قائم مقام وزیر اعظم ہوتی ہیں۔ جی ہاں، چلو یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ اور یہی انہیں چودھری نثار صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے میسج دیا گیا کہ آپ کے اقدام سے جو ہے حکومت جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑی ہو گئی ہے، میڈیا بھی اس کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا جیسے یہ حکومت کا اقدام ہے۔ اسی طرح انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا بھی پریشر آ رہا تھا، تو پھر یہ کوانسیڈنس ہو گیا کہ APNS اور CPNE کی بھی میٹنگ کال ہوئی تھی، تو وہ سارا جو ہے APNS اور CPNS کو کریڈٹ دے دیا گیا۔ احوال جو ہے عارف صاحب، چلو وہ تو یہ ECL کا ہے نا۔ فاروق فیصل صاحب آج اور کل کی کیا ڈیولپمنٹس ہیں اس میں؟ دیکھیں جو ہے کور کمانڈر میٹنگ کا اعلامیہ، وہ اس میں بالکل پرٹیکولرلی لکھا گیا ہے فیبریکیٹڈ فیڈ، کہ ایسی کوئی چیز ہوا ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو چودھری نثار کو ڈس اون کیا گیا PM ہاؤس کی طرف سے بھی، تو اس پہ چودھری یہ اطلاعات آئیں سامنے کہ چودھری صاحب کی طبیعت علیل ہے، وہ اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن آج جو پھر جب پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد جو باہر آ کے خود چوئی صاحب نے جو سٹاف کو جو طریقہ کار ہے جو بتایا جاتا ہے کہ کتنا پریس کو بتانا ہے، تو اس میں یہی دو فکرے چودھری نثار کی طرف سے جو ہے وہ بتائے گئے کہ پرائم منسٹر نے میرے پر کانفیڈنس کا اظہار کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کنٹینیو کریں۔ لیکن آپ نے تو یہ کہا ہے نا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف ان کے گھر گئے چوئی نثار کے اور ان کو لے کے؟ نہیں، وہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف جو ہے وہ اسلام آباد میں ہی تھے اور PM ہاؤس میں ہی تھے۔ اور جو اگر وہ آپ جو بلٹن علی بات کر رہے ہیں، بلٹن میں جو میں نے بات کی وہ بالکل ایسے ہی تھا۔ وہ یہ تھا کہ چودھری نثار کے ذمے جو وزیر اعظم جو ذمے لگا رہے ہیں وہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم کے درمیان یا مسلم لیگ کے درمیان یا حکومت کے درمیان ہمیشہ رابطہ کار چودھری نثار ہی ہوا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ شہباز شریف ہوا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے آج یہ ملاقات جو ہے جس کے بعد چودھری نثار کنٹینیو کر رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے کنٹینیو کروایا وزیر اعظم نے کہ وہ پہلے بھی رابطہ کار رہتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا اور وہ کسی کو رابطہ کار اس وقت رکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ ماضی کی فاروق فیصل صاحب آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ نثار صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ جو خوش آمدید ٹولہ ہے جو کہ بڑی پسند بھی کیا جاتا ہے ان میں شامل نہیں ہے، بات صاف اور دو ٹوک انداز سے کرتے ہیں لیکن کئی دفعہ روٹ بھی جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نثار علی خان اس وقت جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، واقعی وہ یہ مثبت رول ادا کر رہے ہیں اس کرائسس میں؟ دیکھیں
مسلم لیگ کے اندر بھی اور تبصرہ کرنے اور تجزیہ کرنے والوں کے ہاں بھی چودھری نثار کے اقدامات کو دو طرح سے ان کا جائزہ لیا جاتا ہے، ان کے حق میں بھی اور ان کے برعکس بھی دلائل دیے جاتے ہیں. لیکن جب آپ کو یاد ہوگا کہ ان دونوں کا میاں محمد نواز شریف اور چودھری نثار کا جو تعلق ہے، لاسٹ ٹائم جب ان کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہوئے تھے تو سعد رفیق نے ایک بیان دیا تھا کہ یہ دونوں عاشق اور معشوق والا معاملہ ہے، اس کو کوئی دوسرا نہ آئے. ان دونوں کے آپس میں معاملات کیا یہ روٹتے بھی ہیں اور پھر آپس میں شہباز شریف تو کہ شہباز شریف صاحب کے زیادہ دوست نہیں ہیں دنیا میں غلام حسن صاحب. میرا خیال ہے نثار صاحب ان کے ذاتی دوست بھی ہیں اور قریب ہیں. چلیں فاروق فیصل صاحب تھینک یو فار وہ بنا لیتے ہیں ان کو اکثر. نہیں نظامی صاحب دو چار اور واقعات ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعظم ہاؤس اور ان کی حکومت یہ پہلے واقعات کی طرح یہ جو انگریزی اخبار کی سٹوری کا مسئلہ ہے اس کو بھی خو کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں. ہو رہی ہے انکوائری کر رہے ہیں کیونکہ آج جو وزیر ہے شاہد احمد کے بھائی انہوں نے دو ٹوک بیان ہوں گے کون سی تحقیقات کون سی انکوائری کون کر رہا ہے کیا بول رہا ہے. حسن صاحب میں ایک آپ کو بنیادی سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. پاناما گیٹ کی انکوائری کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ جج مقرر کریں. میمو گیٹ جو ہے وہ جسٹس افتخار نے کیا تھا. وہ لوگ کیسے اس کی تحقیقات کر سکتے ہیں انکوائری کر سکتے ہیں جو شاید خود اس میں ملوث ہوں لیک میں. وہ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے کہا جمعرات کو دیکھیں نا اس کے لیے کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی کمیشن کمیٹی کوئی غیر جانبدار لوگوں کی کوئی جوڈیشل لیول کی بنتی تو پھر ہم کہتے جس کے سامنے لوگ جا کے بیان دیتے. اب مقصد یہ ہے آپ کی بات سے میں جزوی طور پہ متفق ہوں اگرچہ جو چودھری نثار علی خان نے تاثر دیا تھا کہ یار یہ ویکنڈ کی چھٹیاں آ گئی ہیں پی ایم سے واپس آئیں گے تو میں سارے نام جو ہیں باہر آ جائیں گے تشتش بام ہو جائے گا. میڈیا میں طرح طرح کی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں. ایک انگریزی اخبار نے چھاپ دیا ہے کہ کافی شاپ میں ایک وزیر فلاں بندے کو ملا. کسی بیچارے وزیر اعظم ہاؤس کے جو اہلکار ہیں جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ان کے نام بھی لوگ اپنے اپنے طریقے سے وینڈیٹاز بھی کر رہے ہیں. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس میں کلیئرٹی ہو اور اعلان کیا. کوئی ڈرون ہونا یہ نہیں ہے ہوگا یہ کہ اس کو نومبر کا مہینہ ٹپاؤ اس میں اتنے میں آ جائے گا نئے آرمی چیف کی بات ہو جائے گی تو اس کے بعد اللہ خیر صلاح دیکھیں گے. نہیں تو ابھی بریک کے آگے تو میں بھی کچھ لیکن اگرچہ میں سمجھتا ہوں یہ جو کور کمانڈرز کا مثال کا جو آیا نا اعلامیہ اس کا اصل مقصد جتا دینے کا یہی تھا کہ اٹ از ناٹ اے میٹر آف راحیل شریف اٹ از اے میٹر آف دی آرمی ناٹ اونلی دی آرمی پاکستان آرمی اینڈ پاکستان. تو میں بھی اس پر کچھ بتانے لگا ہوں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. نظامی صاحب یہ تو ان کے جو ہے نا پہلے کالے کرتوت ہے. یہ کوئی آپ ساری عمر آپ نے صحافت کی ہے تھوڑا ایک عمر ہم نے بھی 36-37 سال ہو گئے ہیں صحافی کے طور پر کام کیا اور بڑی بڑی خبریں دی ہیں. یہ نہیں کہ بھئی مذاق ہے. تو کوئی تو ذریعہ ہے کہ جس نے اس رپورٹر کو یا اس اخبار نویس کو یعنی وہ تفصیلات دی ہیں اور انہوں نے چھاپنے کی زحمت کی ہے. پورا صفحہ پیج 1 بھرا ہوا ہے پھر اندر بھرا ہوا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں ہم نے 3 ذرائع سے چیک کیا ہے. تو جناب آپ سن لیں یہ جو وہ اخبار جو ہے نا متذکرہ اپنی خبر کے بارے میں اتنا شور ہے کہ وہ روز اپنے ویب سائٹ پہ اس کو چڑھا دیتے ہیں. وہی خبر جی وہ تو منہ چڑھا رہے ہیں نا کہ ہمارا کیا کر لیا. نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خبر ٹھیک ہے. اب میں بھی ذرا بتا دیتا نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ کور کمانڈرز کی جو ایک دفعہ ریزولوشن آ جائے تو وہ ہائیسٹ فورم ہے پاکستان آرمی کا جہاں فیصلے کیے جاتے ہیں. نیچرلی انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ بریچ ہے قومی سلامتی کی اس کی منافی ہے اس کے اوپر حملہ ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم 2-4 دن دیکھتے ہیں. اب یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں ادھر یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے خواہ وہ وزیر اعظم ہے یا ان کے ساتھی ہیں وزراء
یا ان کے اسٹاف ہے یا ان کے گھر والے ہیں، اس سے انہیں غرض نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ملزم بے نقاب کر کے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی تو پھر کیونکہ یہ قومی سلامتی کی خلاف ورزی ہوئی ہے، فیڈنگ ہوئی ہے، اگر ڈسکشن ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی چھوڑے اس بات کو، یعنی جو جو ملوث ہے ان بندوں کو گرفتار کر کے ان کی تفتیش ہوگی، اور اگر جو جو ملزم ہوں گے ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے گا، اینڈ دے ول ناٹ گو آن پنشڈ۔ یہ ان کے اندر یہ فیلنگ آ گئی ہے۔ میں نے باخبر ذرائع نے، میں نے ایک ان سے کوئری کی ہے، اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دس از انڈر کنسیڈریشن۔ یہ نہیں انہوں نے کہا فیصلہ ہو گیا ہے، سارے پکڑ لیں گے، خواہ کوئی وزیر ہے یا مشیر ہے یا افسر ہے یا متحد ہے یا اس رپورٹر یا ان کی انتظامیہ تک کتنے ہاتھوں سے ہو کے سٹوری گئی ہے، اور انہوں نے کہا یہ ہم نے تمام جو ہاتھ ہیں ان کو بے نقاب کرنا ہے، اور کتنا بھی وہ طاقتور اپنے آپ کو سمجھتا ہو اور محفوظ سمجھتا ہو، جیسے پہلے واقعات ہوتے رہے، ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اگر ہم دہشت گردوں کے مقابلے میں ہزاروں جانیں دے سکتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہماری گود میں بیٹھ کے غلام حسن صاحب جی یہ ساری باتیں آپ نے ٹھیک کی ہیں، آپ کے بعض پریمیسز جو ہے نا ان سے تھوڑا سا مجھے اختلاف ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ڈان نے یہ خبر دی، لیکن کوئی ایسا عالمی بھوچال نہیں آ گیا اس سے کہ قومی سیکورٹی کمپرومائز ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ اور بات ہے کہ میٹنگز کی روزات باہر نہیں نکلنی چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو اس میں باتیں کہی گئی ہیں وہ ہمیں سب کو پتہ ہے۔ ایسی کیا بات ہے کہ یہ باتیں جو ہیں بھارت مسلسل کہی جا رہا ہے، ان کا سارا میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، ہم بھی دشمن ہیں۔ امریکہ کہہ رہا ہے ہمیں کہ جناب، تو اگر بات یہ ہے، اصل میں بات یہ ہے اس خبر کی جو ہے نا محرکات، نہیں آپ اس کو بھی لے لیں نا، دشمن تو کہے گا لیکن چین تو نہیں یہ کہہ رہا۔ غلام حسن صاحب اگر مجھے اجازت دیں، جو میں بات کہنے لگوں وہ سن لیں اگر، کہ جو میاں نواز شریف کی حکومت ہے اس نے اس خبر کے ذریعے کیا میسیج دیا؟ انہوں نے کہا حضور والا انڈیا کو بھی میسیج دیا، ویسٹ کو بھی میسیج دیا، امریکہ کو بھی میسیج دیا۔ یہ اور دو انگریزی اخباروں، ایک اور اردو اخبار کو بھی یہ فیڈ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ جو آپ نے کہا میسیج یہ ہے کہ جناب پاکستان نکو بنا ہوا ہے اس وقت، کہ آپ جناب ایک طرف تو بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے میرے خیال سے اس وقت اٹ از دی بیسٹ آرمی اگینسٹ ٹیررزم، کسی آرمی نے ٹیررزم کو اس طرح مقابلہ نہیں کیا کامیاب، ہیڈ آن، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف دنیا میں ایک تاثر جو ہے جاغزی ہو کے پکا ہو گیا ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو پالا ہوا ہے جن کو آپ جہادی آرگنائزیشنز کو یہاں فیڈ کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں اور ان کو کیٹ پاؤ کے طور پر یوز کرتے ہیں۔ اس میں پروپیگنڈا ہے یا کیا؟ اب اس خبر کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ دیکھیں اخبار کون سا چنا گیا؟ اخبار وہ چنا گیا جو ڈپلومیٹس پڑھتے ہیں، جس کی دنیا میں ویسٹرن ورلڈ میں ایک ساکھ ہے، اچھا معیار کا اخبار ہے۔ یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ حضور ہم تو اس پالیسی میں یقین نہیں رکھتے، ہمارا سیکورٹی پیراڈائم اور ہے، فوجی قیادت کا پیراڈائم اور ہے۔ شہباز شریف صاحب تو جناب پنجاب میں سارے دہشت گردوں کو قابو کرنا چاہتے ہیں اور فوج ان کو چھوڑ دیتی ہے۔ تو یہ ہے اصل مقصد اس خبر کو کہ جناب اور بریچ کیا، اور یہ انڈیا اور کیا میں منافع یہی ہوتا کہنے لگا ہے۔ نا، اور انڈیا کو یہ پیغام کہ مودی صاحب کو تو ہاتھ اولا رکھو، اسی توڑا یار ہی گیا لیکن ہاتھ اولا رکھو، اسی کی کریے، میرے تحت بننے نے میں بے باس گا نہیں تو وہ حرام، معاف کرنا، وہ مطلب ہے جو حرام خور ایلیمنٹ ہے جو وہاں چھرے مار کے بچوں سے لے کے نوجوانوں تک ان کو اندھا کر رہے ہیں، وہ دہشت گرد فوج ہے یا جو ہمارے اندر گماشتے گھسے ہوئے ہیں دشمن کے اور ان کی زبان میں باتیں کرتے ہیں؟ 100% ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن میں آپ نے مجھے پوچھا کہ اس خبر کی ماہیت کیا ہے اور بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ میں نے آپ کو دے دیا۔ It is to the detriment of national interest, to say the least۔ اچھا دوسرے غلام حسن صاحب، یہ نیشنل انٹرسٹ کا کوئی پاکستان میں ماما نہیں بننا چاہیے، کبھی کوئی بن جاتا ہے کبھی کوئی بن جاتا ہے، آپ اور میں غداروں کی فیکٹری نہیں ہے، نہیں میں تو نہیں اپنے آپ کو سمجھتا، پاکستانی ہوں میں، لیکن میں کسی پہ غداری کا وہ لگانے کو تیار آپ نہیں۔ نے پھر بریفنگ دی ہے بلاول بھٹو کو کہ وہ انکل الطاف کے اوپر بھی اتار بلاول بھٹو کی پارٹی، اس کی والدہ، اس کے نانا، اس کو یہ بھی نہیں دیتا کہ وہ لوگوں پہ غداری کا لیبل لگائے کبھی۔ الطاف بھی نہیں ہے،
میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. اچھا تو وہ کیا رہا ہے پھر؟ اب وزیر اعظم صاحب کو آج آپ نے کیا دیکھیے آج کا سیکھ پا ہوئے تھے صاحب وہ یہ رہا کہ یہ پھنس گئے آپ کے جو دوست ہیں وہ بری طریقے سے, اور اس میں سے آئی ڈونٹ سی دیر از نو ایزی وے آؤٹ آف اٹ. اب 3 طرف سے حصار ہے میاں نواز شریف صاحب کی. ایک طرف ہے عمران خان کا 2 نومبر کا اسلام آباد کو شٹ ڈاؤن کرنے کا بڑا بھرپور پروگرام, چاہے وہ مداری ہے یا ڈگڈگی ہے, یہ ہے وہ نمبر 1. نمبر 2 سپریم کورٹ چھریاں تیز کیے بیٹھا ہے. کل ہے تاریخ. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جج جو ہیں اعتزاز سے تو کہتے ہیں ان میں ساتھ نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑی سی ان کو کہیں سے ہے ایسی وہ بھی تیار بیٹھے. اچھا ٹھیک ہے نا. تیسرا یہ ڈان گیٹ آ گیا, تو یعنی گھیرا تنگ ہو رہا ہے. پناما گیٹ عدالت کے ذریعے, عمران اچھا خان سڑکوں کے ذریعے, اور تیسرا یہ ڈان گیٹ فوج کے ذریعے. اور ادھر سے ان ساری چیزوں کے بارے میں ایک کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ بڑے اہم فیصلے آئندہ آنے والے ہفتوں میں ہونے والے, جس میں آرمی چیف کی. بہرحال ایک تو یہ آرمی ایکٹ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ یہ اب اس کی تلوار لٹک گئی ہے. یہ ان کے بندے جو ہے نا موٹے موٹے جو انوالوڈ ہے ان کو انہوں نے پکڑ کے لے جانا ہے اور یہ دیکھتے رہ جائیں گے. اور انہوں نے بیان بھی دے دینے ہیں. ایک آدھ نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی دے دیا ہے کہ جناب میرا کوئی قصور نہیں ہے, یہ فلاں نے کیا ہے. فوج اس طرح کچی گولیاں نہیں کھیل رہی, انہوں نے سارا ایویڈنس پہلے اکٹھا کر کے ان کے منہ پر مارا ہے. یہ ایسی ہے گونگلا تو مٹی چاڑ رہے ہیں. اینی وے چلیں یہ دیکھیں گے. اچھا آج وہ بھی ہے, آسان بھی نہیں ہے آپ سیاستدانوں کو پکڑ کر لٹکا. 18 اکتوبر یہاں سیاست کی بات ہو ہی نہیں رہی, ملک کی بات ہے. 18 اکتوبر تو آج ہے. آج ہے. آج کے دن وہ جو 200 بندہ وہاں شہید ہوا بے نظیر بھٹو کی آمد پر, وہ اس کا بھی ہم نے ذرا کرنا ڈسکس. اور شہباز شریف صاحب بھی ایک اور انہوں نے عام میٹنگ کی اسلام آباد میں, جو آپ کے ریڈار میں تو اتنی عام نہیں ہے لیکن میرے نزدیک ہے. اس کو اب بتاؤں گا میں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. نظامی صاحب, آج محترمہ بے نظیر بھٹو جب کراچی آئی تھی جلاوطنی کے بعد, تو وہاں ان کا بہت بڑا جا رہا تھا جلوس. سانحہ کارساز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں. 177 جو ہے نا لوگ جو ہے شہید ہوئے تھے اور 600 سے زیادہ زخمی. سب سے بڑی اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کی واردات تھی, شاید ابھی بھی بڑی ہے, اور کوئی پکڑا نہیں گیا کیجولٹیز کے حساب سے. پکڑے رہنے کا تو غلام حسن صاحب یہ حال ہے کہ رواج ہی نہیں ہے, رواج ہی نہیں ہے. اور وہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس وقت امریکی تھی خاتون این پیٹرسن, ان سے ملاقات میں انہوں نے جس انداز سے مشرف تحقیقات کر رہا تھا نا, اس کوئی تھا نا حکمران, اس کی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا. یہ بات آپ کو مد نظر رہے کہ مشرف جو تھا تو ان کرن وہ بے نظیر کے واپس آنے پہ he was most unhappy. موسٹ ان ہیپی. اس کی وجہ ہے کہ وہ سارا ایپل کارٹ اپ سیٹ ہوتا تھا, لیکن جو کچھ طاقتوں نے وہ جو این آر او کروایا اس کے نتیجے میں وہ واپس آئیں, اور اس نے پھر بے نظیر کو کہنا شروع کر دیا کہ یو آر انڈر تھریٹ. اور مشرف بڑا ریکلیس اور روتھلیس آدمی ہیں. دیکھیں نا, یہ صرف ایک فوجی ڈکٹیٹر یہ کام کر سکتا ہے کہ لوگوں کو اسیسینیٹ کروانے کی. نواب بگٹی والی بھی جو دیکھ لیں, دیکھیں نا آپ بگٹی دیکھیں, بے نظیر کو دیکھیں, دین بے نظیر اس کو فائنلی eliminated, assassinated. ہاں, لیکن ایک دوسری طرف ایک بات یہ بھی ہے کہ محترمہ شہید کی اپنی پارٹی جو ہے 5 سال تک اقتدار میں رہی, انہوں نے یو این سے بھی کرائی تحقیقات, وہ بھی پورا اس کا نہیں کو ڈھونڈ سکے. میرا خیال ہے انہوں نے بھی یہ سوچا کہ اس میں پنڈوراز باکس میں بڑی چیزیں آئیں گی. اب دیکھیں نا جس طرح یہ آپ نے بھی ذکر کیا ڈان گیٹ کا کہ جی یوں ہو جائے گا چھوڑیں گے نہیں. اب اس طرح کی تحقیقات جو ہے وہ سویلین حکومت کے بس کا روک نہیں جس میں اس قسم کے لوگ ملوث ہوں. اب دیکھیں نا مشرف جو ہے یہاں سے اسکاٹ فری چلا گیا, 6 پہ اس کی کوئی کارروائی ہو نہیں سکتی. بگٹی قتل کیس جو ہے وہ بھی چلتا رہے گا, عدالتوں میں بیٹھے ہوئے گولف کھیل رہا ہے, ایش کر رہا ہے, انٹرویو دے رہے ہیں. پاکستان کے لوگ بڑے چمچا گیرانا ٹائپ کے ان کے انٹرویو لیتے ہیں اور وہ چلتے ہیں. یہ بھی ہے, لیکن واقعہ تو جو ہے نا جو خون ناحق 177 لوگوں کو قتل کرنا,
شہید ہونا ان کا. غریب لوگ جی, اور 600 سے زیادہ زخمی. سپورٹ بیس تو یہی ہے نا. اور اس کے بعد وہ 27 دسمبر کی شام پھر 5 بجے ان کی شہادت کا غلام حسین صاحب, اتفاق کی بات ہے کہ 27 دسمبر کی شام کو جو واقعہ ہوا, میری 26 کو محترمہ سے بات ہوئی, اور جو کراچی کا سانحہ کارساز تھا 18 اکتوبر 2007 کو, میری 19 اکتوبر کو ان سے بات ہوئی. وہ خاتون جو ہیں اس میں جو دلیری تھی نا, یہ نہیں ہے, اور ان کو پتہ تھا, جو میں نے ان کی ول مجھے جو زرداری صاحب نے پڑھائی نوڈیرا جب میں افسوس کرنے گیا, اس کے اندر میں لکھا ہوا تھا کہ آئی کوڈ بی ایلیمنیٹڈ, اس قسم کے الفاظ تھے, تو آپ اس کے بعد سنبھال لیں گے. اصل میں فیلنگ بھی ہو جاتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس کے لیے بڑی دیکھیں نا, ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف میں آپ کو موازنہ کر کے دیتا ہوں ایک اور وزیر اعظم سے. شہباز شریف صاحب, جو شوکت عزیز صاحب جو وزیر اعظم تھے, وہ اٹک گئے وہاں پہ. ان کا نیرو اسکیپ اس لیے ہوا کہ وہ گاڑی لیفٹ ہینڈ ڈرائیو تھی, تو وہ رائٹ سائڈ پہ بیٹھے تھے, وہ ڈرائیور مارا گیا, وہ بچ گئے. اس کے بعد انہوں نے توبہ کی ہے سیاست سے, نہ انہوں نے الیکشن لڑا اور پاکستان سے پدھار گئے. تو مقصد کہنے کا ہے, اب یہ جو ہم سیاستدانوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں, کرپٹ ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, نہیں تو نہیں ہے. اس طرح بلاول نے اب 18 گھنٹے کا جو جلوس نکالا کل اسی واقعے کو کمیموریٹ کرنے کے لیے, دیکھیں نا اس میں ایک سرٹن اماؤنٹ آف رسک تو تھا نا, اور یہ رسک جو ہے سیاستدان کو لینا پڑتا ہے. پاکستان میں جلسے جلوس کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی. اب عمران خان صاحب بھی لگے ہوئے اسی چکر میں. کس میں؟ سیاست کر رہے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ایلیمنٹ آف رسک تو ہے نا, بہت بڑا رسک ہے. یعنی جو اس دن وہاں غلام حسن صاحب, مجھے ایک ہمارے ویور نے ایک بھیجا ہے SMS, وہ کہتا ہے میاں نواز شریف کی پارٹی کے صدر منتخب ہونے پر تنقید تو ایسے کی جا رہی ہے جیسے عمران خان صاحب, چودھری شجاعت اور وہ سندھ کا بیبی تو جمہوری راستے سے منتخب ہوئے ہیں. بھائی ہم نے کب کہا ہے کہ کوئی جمہوری راستے سے منتخب ہوا ہے؟ یہاں کا مقصد یہ ہے کہ بعض جمہوریت کا دم بھرتے ہیں, لیکن ہم اپنے پارٹیز میں میننگ فل الیکشن نہیں کروانا چاہتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ PTI عمران خان صاحب نے تو بہت بڑا ڈول ڈالا کہ الیکشن ہوں گا. پہلے تو وہ جسٹس وجی الدین صاحب چلے گئے چیف الیکشن کمشنر, پھر تسلیم نورانی صاحب کو جانا پڑا, وہ نہیں کرا سکے الیکشن. دیکھیں نا پارٹی کے اندر, پھر پارٹی کے اندر الیکشن کرایا تو جو پارٹی کے اندر کرائے تھے نا جماعت اسلامی نے, یعنی ایک نیک نام دیانتدار لیڈر سید منور حسن, ان کو نکال کے باہر پھینکا انہوں نے. اور الیکشن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان نے, جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جو الیکشن کا سوانگ رچاتی ہے, الیکشن کراتی ہے, انہوں نے کہا اصل وہ اس لیے کراتی ہے کہ وہ سیاسی جماعت نہیں ہے, وہ ایک NGO ہے. چلیں ان کا چھوڑیں. اچھا وہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں ایک خبر دینی تھی. آج وہ بلوچستان ہاؤس میں میر ظفر اللہ جمالی سابق وزیر اعظم سے ملے, جو بہت بڑے پیٹریاٹ ہیں, اور آپ کو پتہ ہے آپ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ان کو سی پیک کے اوپر بھی اور باقی معاملات پر بھی. اور وہ کوئی ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے تو اسمبلی کے اندر یا اسمبلی کے بغیر جو چوائس ہو سکتی ہے بلوچستان سے, ہی از ون آف دی ٹاپ موسٹ. اینی وے ان سے شہباز شریف آج ملے ہیں, تو اس کے اوپر پھر کل ڈسکس کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جمالی صاحب اس وقت آتے ہیں, معاف کیجیے گا غلام حسن صاحب, جب کوئی شارٹ کٹ ہوتی ہے وزیر اعظم بننے کے لیے, الیکشن کے ذریعے وہ کبھی بھی نہیں آیا. الیکشن سے الیکٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے, لیکن وزیر اعظم نے بھی فون کیا کہ آپ آئے ہماری کنونشن میں, نون لیگ کے وہ دوست بھی ہیں میرے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں کافی دیر ہو گئی ہے, بس آپ کریں. چلیں اب میرے خیال سے اس پر کریں کے بعد مزید پروگرام کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں آج کے لیے. ناظرین, آج جو ہم نے پروگرام کیا اس میں وزیر اعظم نواز شریف کے منتخب ہونے پہ ان کو مبارکباد بھی دی, اور یہ تاج پوشی زیادہ تھی اور نامنیشن زیادہ تھی. اصل میں یہ ہماری تمام سیاسی جماعتوں کا ایک اجتماعی مرض ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت میں میننگ فل الیکشن نہیں ہوتے. ہم جمہوری اداروں کا دم تو بھرتے ہیں, لیکن جب منجی تلے ڈانگ پھیرنے کی باری آتی ہے تو ہم کسی قسم کی جمہوری روایات کو, جو اپنے پارٹی کے آئین کو بھی مد نظر نہیں رکھتے. علاوہ ازیں کچھ بات آج تھوڑی سی ڈان گیٹ کے لیکس کے حوالے سے بھی ہوئی, اور اس بارے میں جو پیش رفتہ غلام حسن صاحب نے بھی کوئی انکشاف کیا. چودھری نثار علی خان کی ناراضگی کی بھی بات ہوئی,
وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، پھر منا بھی لے جاتا ہے ان کو، ہیں وہ مخلص اپنے مشن میں، کہاں تک وہ کامیاب ہوں گے پارٹی کو ریفارم کرنے میں، جہاں پہ خوش آمد ایک کلچر بن چکی ہو، وہاں ایک آدمی اگر نہ کرے تو وہ لگتا ہے کہ وہ آؤٹ ہے۔ تو ناظرین 18 اکتوبر کی بھی بات ہم نے کی، آج کا وہ ختم ہو گیا ہمارا، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔